نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زنید مرزا 70 نیوز کے پلیٹ فارم سے ماہ رمضان کا پروگرام حسن رمضان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان کا حسن اسی چیز میں ہے کہ اس ماہ میں، اس رمضان المبارک میں ایک ایک دن میں 10 لاکھ جو جہنم کے قیدی ہوتے ہیں ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان پاکستان بھر کی مشہور ترین شخصیات موجود ہیں جو اپنے علم اور اپنی آواز کی وجہ سے پورے پاکستان میں پہچانی جاتی ہیں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے خطیب بنے ہیں، آج ہمارے خطیب ہیں قاری محمد رمضان فریدی صاحب، اور ان کے ساتھ جو ننھے ثناء ہیں وہ ہیں آفتاب فرید چشتی قادری صاحب، جو کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک، شکر اللہ کا۔ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں 70 نیوز اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے سٹی بورے والا میں اور بھی صحافتی ادارے موجود ہیں، یقیناً وہ بھی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہوں گے، مگر میری نظر میں جو دن رات دین اسلام کا میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو محنت کرتے نظر آ رہے ہیں وہ 70 نیوز اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ ڈیلی کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، کسی نہ کسی خطیب کو بلا کے لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پیار بانٹنے والے، محبتیں بانٹنے والے میرے قابل عزت، قابل محترم پروفیسر جناب امجد شہزاد بھٹی صاحب، پرنسپل لاوی انسٹیٹیوٹ اکیڈمی بورے والا کیمپس، آپ کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بندہ ناچیز کو لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جی میں اب آتا ہوں اپنے اصل سوال کی طرف۔ آپ نے سوال کیا روزے کا لغوی معنی کیا ہے؟ روزے کا لغوی معنی تو ہے رکنا۔ اصل میں روزہ جو ہے یہ عربی گرامر کا ایک لفظ ہے الصوم، اور الصوم عربی گرامر کی روح سے اگر دیکھیں تو یہ مصدر بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہے الصوم مطلب ہے روزہ، اور روزہ مطلب ہے رکنا۔ روزے کا مطلب ہے یعنی رکنا۔ اب کس چیز سے رکنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ رکنا جو ہے یہ کس چیز سے رکنا ہے، یہ چیز آئے گی اس کے اصطلاحی معنی میں۔ اب اس روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ روزے کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے اور تمام تر نفسانی خواہشات سے بچائے رکھے، روکے رکھے، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں نعت پڑھنے کا شوق کیسے ہوا؟ یہ میرے والد محترم کو بھی شوق ہے اور مجھے بھی شوق ہے 2-3 سال سے، اس لیے یہ میں نعت خوانی کر رہا ہوں۔ آپ کی طرف دوبارہ چلیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو پہلے ہم اس کا مقصد دیکھتے ہیں۔ بہت ہی پیارا سوال کیا ماشاءاللہ آپ نے۔ سامعین و ناظرین، روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے ہم اس کے مقصد کو دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا پرپز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آج روزے کا مقصد بتاتا چلوں کہ انسان جب دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے کی اشیاء سے روک کے رکھتا ہے اور تمام تر نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے. اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو پھر متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو جب انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر انسانیت میں وہ انسان سب سے نمایاں نظر آتا ہے. جب انسان روزہ رکھنے سے اپنے اندر متقی والی صفت پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان عام انسانوں سے افضل ہوتا ہے، وہ انسان پھر تمام انسانیت میں اعلیٰ انسان نظر آتا ہے. اور اس کے حوالے سے کہ جب انسان اپنے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب انسان مجھ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ پاک پھر اس کے لیے وہاں سے رزق نکالتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور جب انسان اپنے اندر خوف خدا پیدا کر لیتا ہے، کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں یہ کام چھوڑ دو. کوئی بھی کام برا کام کرتے وقت وہ یہ دل میں سوچتا ہے کہ نہیں یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کام جب اللہ کی رضا کے لیے وہ برا کام چھوڑ دیتا ہے تو بدلے میں اللہ کریم فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک سب سے بڑی کرامت والا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے. جب ہم اپنے نعت خواں کی جانب دوبارہ چلیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ رمضان المبارک ہے، آپ بھی روزے رکھتے ہیں، شوق سے رکھتے ہیں یا گھر والے رکھواتے ہیں؟ جی میں شوق سے رکھتا ہوں. نعت خواں سے کہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو وہ حضور کی شان میں کوئی نعت سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. کہاں وہ مدینہ
ناظرین کا سب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری۔ ایک سے سوال پوچھیں گے کہ دوران روزہ ہمیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جی، آپ نے کویشچن کیا کہ دوران روزہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین و سامعین، روزے کی حالت میں انسان ہر برے کام سے پرہیز کرے۔ جس کام کے لیے اس کا دل کھٹکے کہ نہیں یار روزے کی حالت میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہر اس کام سے اس کو بچنا چاہیے۔ روزہ صرف اور صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ رکھ لیا، روزہ تو ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور انسان کے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ لے اور پھر اس کے بعد انسان بیہودہ بکنا شروع کر دے، انسان ایسے فضول قسم کے کھیل و کود میں مصروف ہو جائے کہ انسان کو اللہ کی یاد ہی بھول جائے۔ ناظرین و سامعین، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کے میرے ینگ جنریشن نوجوان لوڈو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذہن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ کھیل، کوئی بھی گیم جو ذہن پر بوجھ ڈالی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی گیم ایسی گیم جو کہ ذہن کے ساتھ کھیلی جائے تو ایسی گیم بالکل نہیں کھیلنی چاہیے، کیونکہ ذہن کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ذہن لگا رہنا چاہیے۔ تو اس لیے انسان کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ روزہ رکھ کے انسان، ویسے بھی انسان کی آنکھ میں حیا ہونا چاہیے، مگر روزے کی حالت میں بھی انسان کی آنکھ میں حیا ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، دل کا بھی روزہ ہوگا، زبان کا بھی روزہ ہوگا۔ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ عام دنوں میں بھی میرے حضور کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مگر روزے کی حالت میں میرے کریم آقا نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی آپ پر جھگڑا کرنے پر کوئی آپ کو مجبور کرے، تو آپ اس کو کہہ دیں یار میں روزے دار ہوں، آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ مت کریں۔ میں بارہا بول رہا ہوں کہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کس طرح زبان کا روزہ ہوتا ہے؟ ایک صحابی رسول تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، دربار رسالت میں آ کے حاضر ہوئے اور عرض کیا آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور آپ پر قربان ہو جائیں، میں ایک چھوٹا سا سوال لے کے آیا ہوں،
آپ سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ عرض کی حضور میری 2 بیٹیوں نے آج روزہ رکھا ہے، میں یہ پوچھنے آیا ہوں حضور میری ان 2 بیٹیوں کا روزہ قبول ہے یا نہیں؟ حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا روزہ اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے چہرہ جب پھیرا نا تو وہ صحابی رسول حضور کے آگے ہو گیا، پھر میرے آپ سرکار نے اس سے پھر چہرہ پھیرا، وہ پھر آگے ہو گیا۔ عرض کی حضور میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، میں آپ سے سوال عرض کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹیوں کو کہو کہ منہ میں انگلی ڈال کے کیا کریں، یعنی وامٹنگ کریں۔ تو صحابہ کرام کیونکہ آپ سرکار کا حکم سنتے تو وہ سر آنکھوں پہ، تو وہ صحابی رسول جو ہی اس نے میرے کریم آقا کا حکم سنا تو وہ سیدھا دوڑا اپنے گھر اور جا کے بیٹیوں کو حکم دیا کہ اے میرے لخت جگر نور نظر میری بیٹیوں، میرے حضور کا فرمان ہے کہ منہ میں انگلی ڈال کے وامٹنگ کرو، مطلب قے کرو۔ جو ہی انہوں نے کریم آقا کا حکم قبول کیا، جب انہوں نے قے کی تو اس قے میں گوشت کے لوتھڑے باہر آئے، اس قے میں گوشت کے لوتھڑے باہر آئے۔ صحابی رسول نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رہا نہ گیا، واپس دوڑتا ہوا دربار رسالت میں پہنچتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا تیری ان 2 بیٹیوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے، تو غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو ناظرین و سامعین کوشش کرنی چاہیے روزے کی حالت میں انسان ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ آج کل ہمارے اس معاشرے میں بیماری یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے چوک چراہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، محفل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں خیال نہیں آتا، ہم بھول جاتے ہیں کہ آیا ہم روزے کی حالت میں ہیں یا کہ نہیں ہے۔ دوست آپس میں جب دوست بیٹھتے ہیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی چغلیاں کرنے لگ جاتے ہیں، غیبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بہت موذی مرض ہے۔ حضرات محترم، میں تمام سامعین و ناظرین سے اپیل کروں گا کہ روزہ رکھ کے پھر اس کے بعد روزے کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے دعا کے حوالے سے پوچھیں گے کہ افطاری سے پہلے دعا مانگنی چاہیے یا افطاری کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا۔ افطاری کی جو دعا ہم مانگتے ہیں، اصل میں ہمارے اس معاشرے میں ٹرینڈ تو یہ بن چکا ہے کہ جو ہی افطاری کا اعلان ہوتا ہے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، مکمل دعا جو اعلیٰ رزق کا افطرت۔ دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس دعا مانگنے کے بعد ہم کچھ چیز کھا پی لیتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دعا کے ترجمے میں غور کیا جائے تو اس میں ماضی کے صیغے پائے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ تیرے دیے گئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا۔ بھئی ابھی روزہ افطار نہیں کیا، دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے دیے گئے رزق سے روزہ افطار کیا، حالانکہ روزہ افطار نہیں ہوا، کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ نہیں پیا، کوئی کھجور نہیں کھائی، کچھ نہیں کیا، مگر دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دیے گئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا، حالانکہ کیا نہیں ہے۔ تو اس ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کوئی کھجور کھا کے پانی کا گھونٹ پی کے یعنی روزہ کھول کے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جی آپ کی طرف ہی دوبارہ چلتے ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ روزے کی فضیلت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں آپ۔ جی ماشاءاللہ، روزے کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ میں صرف 1-2 احادیث مبارکہ کا ترجمہ اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچانا چاہوں گا کہ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر روزے کے ثواب کا پتہ چل جائے، اگر لوگوں کو روزے کے ثواب کا پتہ چل جائے کہ اللہ کریم اس پر کتنا اجر عطا فرماتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے یعنی ہر امتی کے دل کی یہ خواہش ہو کہ اے اللہ پورا سال ہی رمضان المبارک ہو،
یعنی پورا سال ہی رمضان المبارک ہونے کی وہ تمنا دل میں پیدا کرے. اور خود میرے کریم آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور ایک دوسری روایت میں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ناظرین و سامعین، اللہ کریم نے یہ انعام کا اعلان کر دیا. یہ انعام ہے، روزہ رکھنے کا انعام ہے. نماز پڑھیں اس کا بھی اللہ پاک نعم البدل عطا فرماتا ہے، اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. میں اور آپ اگر گھر میں نماز پڑھیں تو اس ایک نماز کا ثواب ہمیں عطا ہوتا ہے. اگر وہی نماز مسجد میں باجماعت جا کے ادا کریں تو 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. یہی نماز حضور فرماتے ہیں اگر خانہ کعبہ میں ادا کی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اگر یہی نماز آپ سرکار کی مسجد نبوی شریف میں ادا کی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو اللہ کریم نے ہر نیک کام کے عمل کو، اللہ پاک نے ہر ایک نیک عمل کو یعنی اس کے ثواب کو 10 گنا سے بڑھا کے 700 گنا تک بڑھا دیا ہے. حضرات محترم، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، نماز کا بتا دیا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ نیکی کرو گے تو 10 گنا سے 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا. مگر روزے کی حالت میں ایسا نہیں ہوا. جب روزے کی باری آتی ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. وہ خود خالق کائنات، وہ کریم اپنی شایان شان، وہ ہمیں ثواب عطا کرے گا. اور دیکھیں جب دینے والا، لیکن زیادہ سے زیادہ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے اور جنت کا مستحق بنا دے. تو وہ جنت دینے والا، وہ رزق دینے والا، وہ خود جو فرماتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو مجھے پالو گے. جب ہم خود خالق کائنات کو پالیں گے تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی باقی رہ جائے گی. تو ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام سے امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے خطیب نے اسلامک ٹاپک کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے. اب ہم چلیں گے اپنے ننھے نعت خواں کی جانب، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو کوئی نعت سنائیں. ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. مجھ پہ کرم کرتے گئے، مجھ پہ کرم کرتے گئے، مجھ پہ کرم کرتے گئے. میری خطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. بڑھ گئے میری اوقات سے، مجھ کو نوازا سرکار نے. ہاں بڑھ گئے میری اوقات سے، مجھ کو نوازا سرکار نے. جیسی تیرے در سے ہوئی، جیسی تیرے در سے ہوئی، جیسی تیرے در سے ہوئی، ویسی سکا
خود خدا جس کا سایہ تک نہ ملے آدم سے تا عیسیٰ تلک آدم سے تا عیسیٰ تلک آدم سے تا عیسیٰ تلک ایسی ادا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی ادا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی ادا دیکھی نہیں. سبحان اللہ. جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام حسن رمضان. آج ہمارے خطیب تھے قاری محمد رمضان صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ آج ہمارے ننے نعت خواں تھے آفتاب فرید چشتی صاحب. انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات